ایسے افراد جو کہ 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا برج حوت یعنی کہ پائسز ہے۔ برج حوت برجوں کی گردش میں آخری برج ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس میں دیگر 11 برجوں کی متحد اچھی خصوصیات شامل ہوتی ہے۔ حوت لوگوں میں کسی بھی معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنے اور انہیں منظم کرنے کی جو حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے اور ان کی شریفانہ طرز عمل سے برج سنبلہ کے ان اسباب کا اظہار ہوتا ہے جو حوت روح نے برجوں کی گردش کے دوران سیکھا۔ برج میزان سے انہوں نے منصفانہ فیصلوں اور مسرتوں سے پیار کرنا سیکھا۔ ہمدردی اور فنون سے لگاؤ انہیں برج سرطان سے ملا، صاف گوئی برج قوس سے، فیاضی برج اسد سے، فرض شناسی برج جدی سے، جوش و خروش برج عمل سے، تیزی و تراری برج جوزا سے، امن پسندی اور سہل پسندی برج ثور سے اور تجسس برج اقرب سے ملا۔ حوت لوگوں کو ہوا کی علامت والے تمام برجوں کی طرح بحث مباحثہ کا شوق ہوتا ہے۔ ان کو مٹی کی علامت والے برجوں کی طرح مظاہر قدرت سے پیار ہوتا ہے اور آگ کی علامت والے تمام برجوں کی طرح پرجوش آرزویں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی پائسز افراد کا مزاج نہ تو راسخ اور نہ ہی حاکمیت پسند ہوتا ہے، وہ مفاہمت پسند ہوتے ہیں، انہیں موسیقی اور آرٹ سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ پائسز لوگ ہمدرد ہوتے ہیں، وہ اپنی توانائیاں دوست احباب اور رشتہ داروں کی مدد کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ دوست اور رشتہ داروں کی پریشانیاں مالی ہو یا جذباتی، بہرحال پائسز لوگوں کی صحت اس سے ضرور متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پائسز لوگ طویل جسہ بہت کم ہوتے ہیں۔ پائسز لوگ عموماً جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے نیند جھلکتی ہے۔ پائسز لوگ کھانے کی ناقص عادات کی وجہ سے عموماً انتڑیوں، جگر اور نظام ہضم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حادثات کے سبب یا پھر پیدائشی طور پر ہاتھ، پاؤں اور کولے عام لوگوں کے برعکس غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ نمونیا اور سردی کے لپٹ میں بھی بآسانی آ جاتے ہیں۔ حوت لوگوں کے پھیپھڑے، انگوٹھے اور ٹخنے بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوتے۔ پائسز لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، انہیں طنز و مزاح میں کمال حاصل ہوتا ہے، وہ عملاً اچھے مسخرے ثابت ہو سکتے ہیں۔ پائسز لوگ ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں اور خدا ترس بیماروں اور کمزوروں کی مدد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ مدد کرنے میں مستحق اور غیر مستحق کی چھان بین نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص کسی سوالی کی مدد کو آمادہ نہیں ہو تو سوالی کو چاہیے کہ وہ پائسز شخص سے سوال کرے، اس کے سامنے دست سوال دراز کرے، کیونکہ پائسز لوگ چھان بین اور سوال جواب کے بغیر مدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور مدد کرنے میں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ مدد کا طالب چور، قاتل، نشہ کرنے والا، لالچی، عیار، مکار، جھوٹا، فریبی اور دغا باز ہے یا کہ نہیں۔ وہ کچھ بھی خیال کیے بغیر فوراً مدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ممکن ہو اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ صوفیاء کرام اور مذہبی بزرگوں میں پائسز لوگوں کی تعداد نمایاں ہوتی ہے۔ وہ راضی بالرضا رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ مدد کرنا ان کی پہلی جبلت ہوتی ہے۔ پائسز لوگوں کی تغیر کی بلندی پرواز ان کا جمالیاتی ذوق اور اس سے مزاج ان کی ایسی خصوصیات ہے جن کی بدولت نظم و نثر، آرٹ و موسیقی کے شائقات تخلیق ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے فنکارانہ صلاحیتوں کے بغیر دنیا کی گردش ممکن نہیں۔ دنیا میں موسیقی اور آرٹ کے نادر نمونے پائسز لوگوں کی فنکارانہ صلاحیتوں کے بین المظہر ہیں۔ پائسز لوگ اپنی سوچ سے زیادہ مضبوط اور علم سے زیادہ دانشمند ہوتے ہیں۔ وہ مہربان، ہمدرد اور عجز و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، سادگی پسند اور قانع ہوتے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مدد میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتے۔ جس کو کہیں سے مدد نہیں ملے اسے پائسز شخص سے مدد مل سکتی ہے۔ وہ کسی سوالی کو مایوس نہیں کرنا چاہتے اور ہر دست سوال دراز کرنے والے کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ پائسز کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کو ہمیشہ قابل اعتماد دوستوں کی تلاش رہتی ہے، کیونکہ انہیں دوستوں کے انتخاب میں اکثر غلط فہمی
और मायूसी होती है। इस ज़मन में इनका ये मसला होता है कि वो दोस्ती के एक ऐसे खास मयार की कायल होते हैं कि जिस पर एक आम इंसान पूरा नहीं उतर सकता। वो दोस्तों से ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं जो अमूमन पूरी नहीं की जा सकती। जब दोस्त गैर मामूली तवक्कुआत पूरी नहीं करते हैं तो वो इनमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं और बतदरीज इनसे ज़हनी तौर पर दूरी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जिसे एक मर्तबा दोस्त समझ ले इससे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर ले। वो अपनी गैर मंतकी तवक्कुआत से बखूबी वाकिफ होते हैं और हर कीमत पर अताहत शुमारी के कायल होते हैं। लिहाजा जब वो ये महसूस करते हैं कि इनका दोस्त इनकी कोई तवक्को पूरी करने में नाकाम रहता है तो वो इस दोस्त को खामोशी से ज़हन के पिछले हिस्से में महूर कर देते हैं और इस तरह इनके नए दोस्तों की तलाश का सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बाबुल मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।